یہ کشف المحجوب کے اندر یہ عام کتاب ہے جو معروف ہے اہل تصوف کے اندر، یہ بڑی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب، عربی میں بھی ہے، بعد میں ترجمہ ہوا، اردو کے اندر بھی ہے، بعد میں ترجمہ ہوا، اصل یہ فارسی کتاب ہے۔ تو ابھی میں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ گوشہ نشینی والا شخص سنت کو زندہ نہیں کر سکتا، 172 کا۔ پھر اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ تبع تابعین میں سے ہیں، 171 صفحہ۔ آج کل یہ نظریہ ہے امام صاحب کے بارے کے جو تابعی ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکا، اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن یہ پایا ثبوت کو یہ بات نہیں پہنچی۔ تو کشف المحجوب کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہ صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ تو اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا، یہ آپ یاد رکھیں ہیں کہ متصوفہ کی ایک قسم ہے اباحیہ، اہل تصوف صوفیوں کی ایک قسم ہے اباحیہ، یہ فرقہ ہے، ان کا رد بہت لکھا کشف المحجوب کے اندر۔ اور اسی طرح عوارف المعارف سہروردی کی کتاب ہے، اس میں بھی ان کا رد لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہاں اباحیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفی جو ہے نا سلوک کے مراحل طے کرتا کرتا کرتا، یعنی سالک جو ہے نا جو اس راستے پر چلا ہوا ہے، سلوک کی منازل طے کرتا کرتا ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس مقام میں پہنچ کر جو ہے نا وہ شریعت کے احکام سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے اب ضرورت نہیں رہتی کہ وہ اب حرام سے بچے یا کوئی فریضہ ادا کرے، وہ آزاد ہو گیا۔ اسے وہ قلندر کہتے ہیں، قلندر کا معنی ڈکشنریوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اردو رز الغات وغیرہ میں، دین و دنیا سے آزاد، یہ دین سے بھی آزاد ہے۔ اور اس بارے میں وہ قرآن سے جو ہے نا غلط استدلال کرتے ہیں، قرآن مجید سے غلط استدلال ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اس درجے کو جو ہے نا جو ان کے ہاں ہے کہ وہ درجہ یعنی یقین کا درجہ اس تک وہ پہنچ جاتا ہے بندہ، تو پھر آزاد ہو جاتا ہے، شرعی احکام پر چلنے کی اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اتنا غلط استدلال ہے نا کہ اسے ہم تحریف ہی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی تحریف ہے، کیونکہ یقین لفظ سے مراد جو ہے نا یہ موت ہے، موت کو یقین کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ قرآن میں ہی آتا ہے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم کے اندر کون سی شے لے آئی ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور فضول باتیں کرتے رہتے تھے، جھگڑتے رہتے تھے مشغول کاموں میں، بے فائدہ کاموں کے اندر، اور قیامت کی تکذیب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں یقین آ گیا۔ یقین سے مراد موت ہے، یعنی حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہ ہے صحیح تفسیر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ یقین جو ہے نا موت ہے، یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، یہ ہے یقین۔
تو ان لوگوں نے یقین سے جانا اپنے سلوک کے منازل میں سے ایک منزلہ مراد لے لیا ہے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت رد لکھا ہوا ہے مجموع فتاوی جلد نمبر 11 401 صفحے سے لے کے 432 صفحے تک. یہ اباحیوں کا، کلندریوں کا، ایسے متصوفہ جو اپنے آپ کو شرعی احکام سے آزاد سمجھتے ہیں، ان کا رد لکھا ہوا ہے. یہ ان کا عام جن کو یہ لوگ عام اولیاء میں شمار کرتے ہیں نا، وہ بھی اس کے خلاف ہیں. مثلا جنید بغدادی تو ان کا قول بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کا قول اس قوم کا ہے جو اعمال کے ساقط کر دینے میں گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بات میرے نزدیک بڑا گناہ ہے. یعنی اعمال کو ساقط کرنا، شریعت کی پابندی سے آزاد ہو جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسے عارف سے تو چور اور زانی ہی اچھا ہے. اگر میں 1000 سال تک زندہ رہوں تو نیک اعمال سے ایک ذرہ کم نہ کروں، موت تک نیک عمل کرنا نہیں چھوڑوں گا. یہ عوارف المعارف 219 صفحہ، تلبیس ابلیس کے اندر 500 صفحہ علامہ ابن جوزی کی، اس میں بھی یہ قول موجود ہے. کیونکہ ان سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ جو خدا کے عارف ہیں ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ نیکی اور تقرب اللہ وغیرہ تمام حرکات ترک کر دیتے ہیں. ان کے رد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے. علامہ ابن جوزی وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ میں ایک فرقہ ہے جس کو ملامتیہ کہتے ہیں، جو گناہوں کی طرف جھک پڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں سے گر پڑیں. دیکھو نا، یہ غلب ہے نا، غلب کہ ملامتیہ کہلائے تاکہ وہ جاہو مرتبہ کی آفتوں سے سلامت رہیں. حالانکہ شریعت کی مخالفت کر کے ان لوگوں نے اپنا رتبہ اللہ کے نزدیک بھی گرا دیا ہے. اللہ کے نزدیک گر گئے. لوگوں کی نظروں سے گرنا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ زہد ہے، کہ لوگوں کی نظروں سے گر جانا یہ زہد نہیں ہے. یہ تو گناہ کے اندر مبتلا ہونا ہے. یہ زہد کے اندر غلب ہے. اور شہاب الدین سہروردی جنہوں نے عوارف المعارف کتاب لکھی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ایک گمراہ جماعت نے جو فتنہ اور گمراہی میں مبتلا ہے خود کو ملامتیہ کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے صوفیوں کا لباس پہن لیا تاکہ ان کو صوفی سمجھا جائے. کبھی وہ یہ لباس اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لیے پہن لیتے ہیں، حالانکہ صوفیہ یا صوفیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اہل اباحت کا راستہ چلتے ہیں اور بیزام خود سمجھتے ہیں کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے اخلاص سے اور بھرے ہوئے ہیں. اور اس وقت وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصد پا لیا، یہی مقصود ہماری کامیابی ہے، اور شریعت کے احکام کی پابندی کرنا عوام اور کم عقلوں کا کام ہے. شیخ سہروردی فرماتے ہیں کہ حالانکہ ان کے یہی اقوال عین زندقہ اور بے دینی ہیں، اس لیے کہ ہر وہ حقیقت جو شریعت کے خلاف ہو وہ زندقہ ہے. یہ 218 صفحہ ترجمہ شمس بریلوی کا ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کے خلاف بہت بڑا تفصیل کے ساتھ ان کے خلاف یہ لکھا ہوا ہے. مجموع فتاوی کی 11 نمبر جلد 401 صفحہ سے لے کے 432 صفحہ. فرماتے ہیں کہ شریعت سے آزادی تو صحابہ کرام کے لیے بھی نہیں تھی، وہ بھی عمل کرتے تھے، حرام سے بچتے تھے. کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے یہ بات صحیح ہو. یہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں ملا علی قاری حنفی نے کہا ہے کہ یہ اکابر اہل سنہ والجماع اور اس امت کے اولیاء میں سے تھے. یہ جمع الوسائل شرح شمائل ملا علی قاری کی مصر کی طبع جلد 1 صفحہ 207. تو
انہوں نے یہ بات کہی ہے، بلکہ کہا کہ یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے یہ کہنے والا کہ میں فرائض سے آزاد ہو گیا، فرائض سے میری جان چھوٹ گئی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ کشف المحجوب کے اندر یہ شیخ علی حجویری انہوں نے بھی ملامتیہ کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ملامتیہ کی تیسری قسم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ترک شریعت کی وجہ سے بدنام ہو جانا، کہ شریعت پر عمل نہ کرنا تاکہ لوگ ملامتیں کریں، اس میں وہ سمجھتے تھے اپنا یعنی کبر کو ختم کرنا، تکبر کو ختم کرنا، نماز روزہ چھوڑ دینا، شراب نوشی کرنا، داڑھی منڈوا دینا، طوائفوں کے پاس جانا، بڑے سے بڑا گناہ کرنا تاکہ لوگ اس کی مدح تو تعریف نہ کریں، یعنی لوگوں کی تعریف سے بچنے کے لیے، لوگوں کی مدح سے بچنے کے لیے ایسے کرتے تھے، بلکہ اس سے ملامتیں کریں لوگ۔ شریعت پر عمل اس لیے نہ کرنا کہ کہیں دل میں ریاکاری نہ آ جائے۔ یہ دیکھو غلو ہے کہ نہیں، اس لیے نماز نہ پڑھنا کہ اگر نماز پڑھوں گا تو میرے دل میں ریاکاری آ جائے گی۔ کئی صوفی نماز پڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، کہتے ہیں کہ اگر لمبی نماز پڑھیں گے نا تو دل میں خیال آئیں گے، اس لیے بہت ایسی نماز پڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہ غلو ہے۔ اپنے نفس پر کنٹرول کرے آدمی، خشوع والی نماز پڑھے تو ارکان اور طمانینہ نماز کے واجبات پوری طرح اچھی طرح ادا کرے۔ کئی لوگ سجدہ بہت جلدی، سجدے کے درمیان 2 سجدوں کے درمیان یہ جلسہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، رکوع کے بعد یہ اعتدال ترک ہی کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایسی نماز ہوتی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بخاری مسلم، کہ دوبارہ نماز پڑھو۔ 3 بار صحابی نے اسی طرح نماز پڑھی تھی، ایک دیہاتی تھے۔ آپ ہر دفعہ کہتے رہے کہ دوبارہ پڑھ، تو انہیں پڑھی ہی نہیں، پھر ٹھہر کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ تو تصوف کے اندر جو ہے نا، آج کل بھی آپ دیکھیں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، نماز جب ان کی دیکھیں گے نا تو بڑی تیز ہوتی ہے، تیز نماز۔ یہ حجت یہی کہ اگر ذرا کچھ لمبی کریں گے تو دل میں وسوسہ آئے گا، تو وسوسہ تو آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ تعوذ پڑھنا نماز کے اندر، اور بائیں طرف جو ہے نا زبان کی جھاڑ مارنا، تھوکنا۔ تو یہ دین کے اندر جو ہے نا یہ غلو۔ ایک مشہور کتاب ہے تذکرہ علماء اولیاء پاک و ہند، یہ ڈاکٹر ظہور الحسن شارب کی یہ لکھی ہوئی ہے۔ اس میں جو ہے نا یہ ایسے لوگوں کو اولیاء کے اندر شمار کیا ہے جو کہ اباہی تھے، جن کی اتنی مذمت کر رہے ہیں دوسرے تصوف کی کتابوں کے اندر، جو ابھی آپ سن چکے ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر ان کو پاک و ہند کے اولیاء کے اندر شمار کیا ہے۔ ہند میں مشہور لاہور کے اندر جو مدھو لال حسین ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور یہ اباہیہ، ان کے اندر یہ بھی ہے کہ علم جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے، علمی کتابوں کو کنویں کے اندر پھینک دینا یا جلا دینا یا دریا کے اندر پھینک دینا، یہ کئی واقعات تصوف کی کتابوں کے اندر کئیوں کے بارے میں ایسا ہے۔ علم کی کتابیں ان کو ضائع کر دینا، یہ ہر طرح کی کتابیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مدھو لال حسین، ان کی سیرت میں لکھا ہو کہ آپ نے ملامتیہ طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ یہ 223 صفحہ ہے، اور 221 صفحے کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ نے کتابیں ایک کنویں میں ڈال دی، داڑھی مونچھ سے آزاد ہو گئے، داڑھی منڈوا دی تھی، جام شراب کا پیالہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا اور آپ گلی کوچوں اور بازاروں میں نشے کی حالت میں پھرتے تھے، طوائفوں میں جاتے، ناچ گانے میں ہم تن مشغول رہتے اور محفل نشاط یعنی ناچ گانے اور شراب میں شریک ہوتے تھے، غرض آپ نے ملامتیہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ یہ 221 صفحہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ
یہ دوسرے جو عام اہل تصوف ہیں جس طرح ابھی وہ ان کو یعنی اس طریقے کو گمراہ کہہ رہے ہیں اور بڑا گناہ کہہ رہے ہیں اور بہت برا کہہ رہے ہیں اس طریقے پر چلنے والوں کو. تو کتاب و سنت کی اتباع کے بغیر تو کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی اصطلاح کے اندر ہر متقی ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ کی قسم تعریف اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، جو فرائض پر عمل کرتا ہے اور حرام کاموں سے بچتا ہے، یہ اولیاء ہیں. اولیاء آج کل اہل تصوف کی دنیا کے اندر ولی کسی ایسے کو ہی سمجھ لیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ سن رہے ہیں. ولی کوئی جس طرح اور ہی مخلوق ہوتی ہے، کوئی بشر اور انسان سے ماورا، تو اس کے اندر بڑی پاور اور قوت ہے کہ دور بیٹھے بیٹھے ہی بعض نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا اولیاء راحت قدرت از الہ، تیر جستا باز گردانت زیرا، کہ اولیاء کے اندر الہ کی طرف سے اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ کمان سے نکلا ہوا تیر جو جا رہا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ آگے کو اس کو پیچھے واپس لٹا سکتے ہیں. یہ دیکھو تصرف اس طرح کا غیبی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کا تو امر یہی ہے. انما کلمہ حصر ہے کہ اس کا امر یہی ہے، یعنی یہ اسی کے ساتھ خاص صفت ہے کن فیکون والی، کہ کن کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے. ادھر یہ اپنے مذعومہ اولیاء کو یہ صفت تکوین کا اختیار دیتے ہیں. صفت تکوین کا یہ عقیدہ توحید اور حقیقت شرک جو ہے نا کتاب قادری کی، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کو صفت تکوین حاصل ہو جاتی ہے. صفت تکوین کن کہہ کے کہتے ہیں کہ ان کے وصال ہی لفظ بولتے ہیں موت کی جگہ پر، وفات کی جگہ پر وصال کہتے ہیں. وصال کے بعد بھی ان کے لیے یہ صفت حاصل ہوتی ہے. پھر یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ان کو. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں لکھ دیا ہے. ابھی میں نے بتایا تھا ان کی دوسری کتاب استغاثہ اور اس کی شرعی حیثیت میں قصیدہ روحی جو وضع کیا گیا ہے خود بنایا گیا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم کے بھی خلاف ہے یہ. تو یہ ان کی کتاب ہے استغاثہ اور اس کی شرعی حیثیت. اس میں یہ لکھ دیا گیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، اور یہ عقیدہ توحید اور حقیقت شرک کے اندر یہ کئی جگہ پر لکھ دیا ہے. یہ صفت تکوین جو اللہ کی خاص صفت ہے، کن کہہ کے جو چاہے کر دے جب چاہے، جیسے تصرف غیبی تصرف ظاہری اسباب اور آلات کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. اللہ کن ہی کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، جیسے چاہے کسی شے کے اندر تصرف کر دے. یہ اللہ کی شان ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ تصوف کی کتابوں کے اندر جو ہے نا، یہ جن کو یہ اولیاء سمجھتے ہیں ان کے یہ تصرفات جو ہے نا یہ بہت ذکر کرتے ہیں. غیر مستند کتابوں میں ذکر، ملفوظات کے اندر ذکر، تذکرہ، نگار، ان میں ذکر بہت سارے نام دے دیتے ہیں کرامت کا. ہوا کے اندر اڑنا بھی ان کے اندر عام ہے کہ ہمارے یہ جن کو اولیاء کہتے ہیں ہوا کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، ایک لمحے کے اندر جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ تو فرشتے کی شان ہوتی ہے، فرشتہ یا پھر جنات کے اندر ہے، صورت ہے ان کے اندر، لیکن بشر جو ہے نا کہتے نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفاظ الکبیر کے اندر شرک کے بارے میں لکھا ہے کہ شرک یہ بھی ہے کہ کسی کے بارے میں یہ تصرف والی صفت سمجھے اور عام بشر سے ماورا کوئی قوت سمجھے اس کے اندر کوئی قوت ہے کہ وہ جب چاہے کن کہہ کے جو چاہے کر سکے. اگر
کسی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مریض ہو جائے تو وہ مریض ہو جائے، اگر کسی کے بارے میں کہ یہ صحیح ہو جائے تو وہ صحیح ہو جائے۔ ادھر تصرفات اتنے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلان جو ہے نا وہ مردے کو زندہ کر لیتا تھا جب چاہتا، کسی کو مارنا چاہتا تو مار دیتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ان ربی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی تھی نمرود کے سامنے کہ میرا رب، بے شک میرا رب جو ہے نا وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ اللہ ہی کن کہہ کے اگر کسی کو پیدا کرنا چاہے تو پیدا ہو جائے۔ تصرف صالح علیہ السلام کے اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا پتھر سے، پہاڑ سے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا کن کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو سانپ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ، حالانکہ عصا لکڑی تھی، سانپ بن گیا۔ یہ ہے تصرف، سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا اسی طرح ان کے ہاتھ میں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ معجزہ جو ہے نا یہ تصرف یہ اختیاری ہے، کرامت اختیاری ہے۔ یہ غلط ہے، اختیاری نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، پھر کسی رسول سے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی معجزہ، کوئی نشانی پیش کرے، قوم کو دکھائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی طرف جو نسبت ہے قرآن کے اندر احیی الموتیٰ کہ میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، اس میں بھی یہ اللہ کا اذن ہے۔ وہ ان کا کام صرف اتنا ہی تھا کہ مردے کو آواز دینا ہے، لیکن اس کو زندہ کرنا یہ اللہ کا کام تھا، زندہ کر کے کھڑا کر دینا۔ پرندے کو مٹی سے پرندے کی شکل بنانا ان کا کام تھا، لیکن اس کو پرندہ کر دینا یہ اللہ کا کام تھا۔ یہ صرف تخلیق جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تخلیق اللہ ہی خالق ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ سارے رسولوں نے یہ بات کہی، اللہ کے علاوہ جب کوئی خالق نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ صاحب تصرف صرف اللہ ہے، اللہ۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا یہ تصوف کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ یقین کا لفظ ابھی میں بتا رہا تھا کہ اس سے مراد موت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی ایک حدیث ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وفات ہوئی تھی، آئی تھی، موت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کو آواز دی، دیکھا کہ کیا یہ بے ہوش ہے یا موت آ گئی ہے، تو اس نے کوئی آواز نہیں دی، تو آپ نے فرمایا اما ھذا فقد جاءہ الیقین، اس کو تو یقین یعنی موت آ چکی ہے، موت ہے یقین سے مراد ہے۔ یہ صوفیہ نے جو اپنا ایک سلوک کا مرحلہ یہ یقین سمجھا ہے نا، ملامت یہ اباہیہ نے، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ شریعت سے چھٹکارا جو ہے نا یہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم تھا کہ وہ بھی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، عبادت کر کے ہی یہ ولایت جو ہے نا حاصل ہوتی ہے، عبادت کے بغیر ولایت حاصل ہی نہیں ہوتی۔ صوفیہ کے اندر یہ بھی ہے، نبوت ہے، کئی کتابوں کے اندر لکھا ہے نبوت جو ہے نا یہ تسبیح ہے، یہ بعض صوفیہ کا موقف ہے، یہ فلاسفہ سے لیا گیا ہے، کیونکہ نبوت جو ہے نا یہ وحدی ہے، اللہ ہبہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے نا، آپ پر یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں عطا کی جائے گی، ہبہ نہیں کی جائے گی۔ جو بھی آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا نا کہ مجھے نبوت عطا کی گئی ہے، وہ کذاب ہے، دجال ہے۔ لا نبی بعدی ولا رسولہ، کہ میرے بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو بھی نبوت عطا نہیں کی جائے گی، اس مقام پر کسی کو فائز نہیں کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی برحق ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت عطا کی جائے گی،
وہ تو پہلے کی عطا کی گئی تھی ان کو، 500 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ختم نبوت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت جو ہے نا عطا نہیں کی جائے گی، ہبہ نہیں کی جائے گی، اس مقام پر کسی کو فائز نہیں کیا جائے گا۔ نبوت والا مقام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ عالمی رسول ہیں، عالمگیر، عالمی رسول، عالمی رسول، انٹرنیشنل رسول، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عالمی۔ آپ کی شریعت جو ہے نا وہ عالمی شریعت ہے، عالمی شریعت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، ہبہ کی۔ تو ان میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ ابن عربی وہ ولایت کا درجہ جو ہے نا نبوت سے اونچا سمجھتا ہے۔ ابن عربی اپنی کتابوں کے اندر مقام النبوت، نبوت کا مقام جو ہے نا فی البرزخی، برزخ کے اندر دون الرسول و فوق النبی، یعنی رسول سے نیچے ہے اور نبی سے اوپر ہے۔ ولایت کا مقام الولایہ، ولایت کا جو مقام ہے نا برزخ کے اندر رسول سے نیچے ہے اور نبوت سے اوپر ہے۔ یہ غلط ہے نظریہ۔ شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے کتاب النبوہ، نبوات، اس میں ان کا رد کیا ہے۔ یہ اصل میں فلسفہ یونان سے یہ بات لی گئی ہے، کیونکہ فلاسفہ جو ہے نا ان کے نزدیک بھی ایسے ہی تھا۔ ایک تو یہ نبوت کسبی سمجھتے ہیں کہ نبوت کسبی ہے، یعنی بندہ خود آپ محنت کر کے اپنے اندر استعداد پیدا کر لیتا ہے، کر سکتا ہے کہ وہ نبی بن جائے۔ یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ نبی اسلم کی صفت ہے نبی امی، کسی سے پڑھے نہیں تھے، نہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، صرف ایک وقت کے لیے غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کو تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ مجھے نبوت عطا کی جائے گی، کہ جس کے لیے وہ محنت کر رہے تھے کہ میں نبی بن جاؤں، یہ نہیں ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان اور کتاب ان کی تفصیلات کیا ہیں، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے، اس کے ذریعے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، آپ کو تو امید بھی نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب جو ہے نا قرآن القا کیا جائے گا، وحی کیا جائے گا، کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے منیت الطالبین کے اندر جو فرق لکھے ہوئے ہیں نا، اس کے آخر میں جو ہے نا ایک سالمیہ فرقے کا ذکر ہے، سالمیہ فرقہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سالمیہ فرقے کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے سے پہلے بھی آپ کو قرآن جو ہے نا یہ یاد تھا، نبوت سے پہلے بھی آپ کو قرآن جو ہے نا یہ یاد تھا، سارا قرآن۔ پھر شیخ صاحب نے اس سالمیہ فرقے کے اس موقف کا رد کیا ہے اور تردید کرتے ہوئے انہوں نے قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، یہی جو آپ نے ابھی 2 آیتیں سنی ہیں نا، انہوں نے یہ آیتیں لکھ کے ان کا رد کر دیا ہے۔ تو یہ عقیدہ اور نظریہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو یہ فرقے جو ہے نا یہ کافی لکھے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر، یہ سالمیہ فرقہ۔ تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ نبوت اور جبرائیل کے نزول سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حفظ تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس دعوے کی تردید قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہی آیت ہے، اے رسول آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یہ سورۃ شورا کی 52 نمبر آیت کریمہ ہے۔
اور پھر سورۃ الشورى. اسی طرح آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. یہ سورۃ العنکبوت کی 28 نمبر آیت ہے. یہ بھی انہوں نے ان کے رد میں پیش کی ہے کہ آپ تو پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے اور لکھنا بھی نہیں جانتے تھے نبوت ملنے سے پہلے. تو آپ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو قرآن حفظ تھا پھر تو مطلب ہے کہ قرآن پھر جب نازل ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے وقت جب جبرائیل کہہ رہے تھے اقرا تو آپ فرماتے ما انا بقارئ، نفی کر رہے ہیں کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی پڑھا نہیں ہوں، کیا پڑھوں. تو یہ پھر کہتے ہیں ان سالمیہ فرقے کے اور بھی نظریات جو ہے نا ذکر کیے گئے ہیں. یہ آپ یاد رکھیں، یہ جو سالمیہ فرقہ ہے نا، کہ جو فرق انہوں نے بیان کیے ہیں شیخ صاحب نے ان کا جو تعارف کروایا ہے نا، یہ آخری فرقہ ہے. یہ یاد رکھنے کے لیے یہ لفظ یاد رکھنا چاہیے. یہ آخری فرقہ ہے، آخری فرق میں سے. ان کے سارے موقف جو ہے نا آپ کو معلوم ہو جائیں گے جب آپ پڑھیں گے. تو انہوں نے ان کا بھی رد کیا جو حلولیہ ہے نا، جو کہتے ہیں کہ حقیقی فاعل اللہ ہی ہے، جو بندہ کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. یہ کہہ دیتے ہیں حقیقی فاعل اللہ. یہ ایک فرقہ ہے، ان کا یہ موقف ہے. جہمیہ میں سے کئی اس طرح کہا کرتے تھے کہ حقیقی فاعل کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، بندہ نہیں پڑھتا، وہ اللہ پڑھتا ہے. اس طرح ان کا موقف یہ بھی شیخ صاحب نے بتایا ہے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش اور غیر عرش ہر جگہ موجود ہے. دیکھو ان کا یہ نظریہ بتایا شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہ اللہ عرش اور غیر عرش یعنی ہر جگہ موجود ہے. قرآن مجید ان کی تردید کرتا ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ان کی تردید کرتا ہے. پھر آگے عید لکھی ثم استوى علی العرش یا الرحمن علی العرش استوى. سورۃ طٰہٰ کی 5 نمبر آیت کریمہ لکھی ہے. اس سے ان کا رد کر دیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر فرمایا ہے، نہ کہ زمین پر، پہاڑوں پر یا حاملہ عورتوں کے پیٹوں پر وغیرہ. یہ نہیں اللہ نے فرمایا، بلکہ عرش کا ہی نام لیا ہے. اللہ عرش کے اوپر ہے. یہی عقیدہ اس پر میں نے پہلے بتایا تھا الحمدللہ. ایک تفصیلی مقالہ میں نے لکھا ہے اس مسئلے پر. یہ پورے درس کے لیے درس کی ضرورت ہے اس مسئلے پر مفصل تفصیل سے. کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی نفی کی ہے، انکار کیا ہے اہل بدع میں سے، اور کون ہیں جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے، اہل سنہ، اہل الحدیث، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین. ان کا یہی موقف ہے. یہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا. تو یہ عقائد کے حوالے سے جو ہے نا یہ بڑے یعنی پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کو. لوگوں کے اندر بہت ہی غلط نظریات جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے ہیں. آپ یہ بھی یاد رکھیں یہ تصوف کی کتابوں کے اندر القاب جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. مثلا کسی کو یہ غیبی طور پہ جو ہے نا داتا کے ساتھ ملقب کرتے ہیں. جیسے شیخ علی حجویری، علی بن عثمان الحجویری، ان کو داتا صاحب. اکثر لوگوں کو ان کا اصل نام ہی نہیں آتا کہ اصل نام کیا ہے. عوام کو داتا صاحب سے مشہور ہے. اور داتا جو ہے نا اس کا معنی جو ہے نا دینے والا بھی ہوتا ہے. دینے والا یعنی رزق دینے والا. یہ یاد رکھیں. داتا یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. فارسی کے اندر مذکر ہے داتا اسم فاعل. اور ہماری زبان میں رازق یعنی رزق دینے والا، روزی دینے والا، یہ اس کے معنی میں ہے. یعنی رزق دینے والا اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے داتا فارسی میں. تو مثلا پنجابی کے اندر جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ جملہ ہے عام مستعمل، تو میرا ان داتا ہے، تو میرا ان داتا ہے.
ان جو ہے نا یہ آپ جانتے ہیں، عورتوں کو پتہ ہے جو بڑی عمر کی ہے نا، یہ پہلے جو ہے نا روٹی کو ان کہا کرتی تھی عورتیں، ان کہ ان کو خراب کر رہے، بچے کو روٹی خراب کرتا کہ ان خراب کر رہے، ان خراب کر دیتے ہیں ان، اس سے مراد کیا لیتے تھے؟ یہ رزق۔ تو کسی کو کہنا کہ تو میرا ان داتا ہے، اس کا معنی کہ تو میرا مینو رزق دینا، مینو روزی دینا، میں تو تیرے گھر کا میں کھانا میں کوئی ان داتا، یہ لفظ جو ہے نا عام بول دیا جاتا تھا۔ اس کا معنی تو میرا کوئی رازق ہے، تو ان کا معنی ہو گیا رازق رزق۔ تو یہ جملہ استفہام انکاری ہے، تو میرا کوئی ان داتا ہے، مطلب تو میرا ان داتا نہیں، تو میرا رازق نہیں، استفہام انکاری ہے، تو میں نے روزی نہیں دینا، میرا ان داتا یعنی رازق صرف اللہ۔ اسی سے ریاض خیر آبادی نے اپنے درج ذیل شعر میں لفظ داتا کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے۔ یہ میں نے مضمون لکھا تھا نداء الجامعہ کے اندر، مجھے ایک سوال آیا تھا کسی کی طرف سے، تو اس سوال کے اندر جو ہے نا یہ کئی الفاظ تھے، ان کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ غوث اعظم، داتا، گنج بخش، فیض عالم، ان چار الفاظ کے معانی وضاحت سے بتا دیں، کیا یہ الفاظ مخلوق میں سے کسی شخص پر بولے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سائل تھے مولانا عبداللہ قصوری، جامعہ ابن تیمیہ کے اندر پڑھتے تھے، آج کل وہیں یہ ملتان روڈ پر جو ہے نا ایک علاقہ ہے، اس میں وہاں خطیب ہیں یہ، اور طبیب بھی ہیں، مطب بھی ہے ان کا، نتھے کے خالصہ کوئی جگہ کا نام ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا، تو اس وقت جو ہے نا میں نے اس کا جو جواب لکھا تھا اس میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ یہ ریاض خیر آبادی جو ہے نا وہ شعر کہتا ہے، یہ شعر جو ہے نا اردو لغت کتاب ہے، بڑی جامع اردو لغت، یہ غالباً 25 یا 30 جلدوں تک ہے، یہ موٹی موٹی جلدیں، پوری اردو جو ہے نا لغت اس کے اندر جمع ہے۔ اس میں بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ کعبہ سنتے ہیں کہ گر ہے بڑے داتا کا ریاض، کعبہ سنتے ہیں کہ گر ہے بڑے داتا کا ریاض، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا۔ یعنی اپنے نفس کو وہ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ریاض، ہم سنتے ہیں کہ کعبہ جو ہے نا یہ بڑے داتا کا گھر ہے، بڑے داتا کا گھر، بڑے داتا کا گھر، یعنی اللہ بڑا داتا ہے وہ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر زندگی ہو گئی تو مجھ جیسے فقیر کا بھی وہاں پھیرا ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے یعنی حج یا عمرے کی توفیق دے دے، یہ ہے اس شعر کا مطلب۔ تو اب اردو کی مشہور ڈکشنری فیروز اللغات میں اس کا معنی خدا بھی لکھا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، داتا بے معنی خدا۔ تو اب آپ یاد رکھیں کل کائنات کا داتا وہ کون ہے؟ یعنی رازق، رزاق، روزی رساں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے، لہذا اس معنی میں لفظ داتا کا اطلاق مخلوق پر جائز نہیں۔ اور یہ اہل عرس جو ہے نا، یا ہم عرس والے جو نام دربار یا مزار وغیرہ رکھتے ہیں، دربار جن میں سالانہ عرس ہوتے ہیں، یہ اکثر لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، دینی تعلیم نہیں ہوتی ان کے پاس، تو یہ لفظ داتا عام بولتے ہیں۔ ان کی مراد کیا ہوتی ہے جب یہ داتا کہتے ہیں؟ داتا کے ساتھ چونکہ گنج بخش بھی بولتے ہیں اور فیض عالم بھی بولتے ہیں، تو یہ اس کا قرینہ ہے کہ یہ غیبی طور پہ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ خزانہ بخشنے والے ہیں۔ گنج بخش یہ بھی لفظ فارسی ہی ہے، بخشیدن سے بخش لفظ، گنج بخش اسم فاعل ہے، بخشد مضارع، اور جب یہ گنج ساتھ لفظ لگ گیا، مرکب ہو گیا تو اسم فاعل بن گیا، دال حذف ہو گئی، گنج بخش اسم فاعل ہے یہ فارسی کا۔ تو یہ فیض عالم یعنی عالم کا فیض، یعنی پورے جہان کو ان کا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو
ان کی طرف سے جو ہے نا یہ چیزیں یعنی جو ان سے مانگا جاتا ہے نا وہ مدد کر دیتے ہیں۔ یہ تو داتا خدا کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ اردو لغت جامع فیروز اللغات میں لکھا ہوا ہے۔ قدیم عیسائیوں نے بھی پولس کو دیوتا کہا تھا۔ پولس یہ مشہور ہے، یہ بائبل کے اندر جس کا نام عہد نامہ جدید یعنی انجیل جس کو یہ کہتے ہیں پولس، اور دیوتا الہ کو کہتے ہیں، دیوتا الہ، کیونکہ عربی بائبل میں اس جگہ الہ کا لفظ ہے، الہ کا لفظ، اس کا جب ترجمہ کیا گیا تو دیوتا لفظ جو ہے نا وہ ترجمے کیا گیا ہے دیوتا، اردو بائبل میں اس کا ترجمہ دیوتا کیا گیا ہے۔ دیکھیے اعمال یعنی حصہ جو ہے نا اعمال الرسل باب نمبر 14 جملہ نمبر 12، تو اس زمانے میں اس کے سب سے بڑے دیوتا یعنی اس زمانے میں ان کے سب سے بڑے دیوتا زیوس اور ہرمیس نامی دو بزرگ تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک نیک حواری یوسف، نیک صحابی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کا نام یوسف تھا، لیکن برنباس اس کا لقب ہے، برنابا عربی کے اندر کہتے ہیں، ترجمہ جو ہے نا برنباس کرتے ہیں، اس کو زیوس کا لقب دے دیا تھا۔ یہ بھی اعمال الرسل باب 14 جملہ نمبر 13۔ یہ ان کے جو ہے نا نام کے چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، ان کا دربار بنایا ہوا تھا اور وہاں جانور ذبح کرتے تھے۔ یہ پہلے سے یہ رسم چلتی آ رہی ہے اہل شرک کے اندر، کسی کے قبر پکی بنانی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، بلکہ ان کی عام معمول بتایا کانوا اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدا، یہ بلوغ المرام کے اندر بھی حدیث ہے۔ تو یعنی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے، سجدہ کا عبادت شروع ہو جاتی تھی، تو اس سے اسلام نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ وہ وہاں یہ چڑھاوے پیش کیا کرتے تھے، جس طرح اللہ کے نام کے ہوتے ہیں نا نذرانے، اسی طرح ان کے بھی نذرانے ہوتے تھے۔ برنباس اور پولس کے نام کے چڑھاوے کے بیل بھی لے کر آ گئے تھے۔ یہ اس وقت تھا جس وقت برنباس اور پولس ابھی زندہ تھے، اس وقت بھی ان کے نام کے نذرانے لاتے تھے، وہ ان کو منع کرتے تھے کہ ایسے نہ کرو، کہتے تھے لوگوں تم یہ کیا کرتے ہو، ہم بھی ہم طبیعت بشر ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ یہ باتیں کیا بھی لوگوں کو مشکل سے روک کہ ان کے لیے قربانی نہ کریں۔ یہ داتا لفظ ہے نا اس معنی میں کہ وہ غیبی طور پہ دے دیتا ہے، جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے نا اس طرح ان کو پکارنا، داتا کہنا، رزق دینے والا کہنا، یہ ویسے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح گنج بخش یہ لفظ اس کا معنی خزانے بخشنے والا، تو فیض اس کا معنی فائدہ اور سخاوت، تو فیض بخش یعنی فائدہ پہنچانے والا، سخی اور داتا، اور فیض عالم کا معنی ہوا جہان کا فائدہ یعنی جہان کا فائدہ، عام فائدہ۔ اور ظاہر ہے کہ جو عام لوگ ان کی قبر پر ہر جمعرات اور سالانہ عرس پر حاضری دیتے ہیں وہ یہی سمجھ کر جاتے ہیں کہ انہیں اس حاضری سے فیض یعنی مدد اور فائدہ ملتا ہے، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، بلکہ ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے داتا ہی ان کی غیبی مدد کرتے ہیں، انہیں جانتے ہیں، ان کی مصیبت کو دور کرنے پر من جانب اللہ قادر ہیں۔ یہ قادری کی کتاب، طاہر القادری کی کتاب، یہ مسئلہ استغاثہ اور اس کی شرعی حیثیت صفحہ نمبر 95، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مدد کرتے ہیں، یہ ہمیں جانتے ہیں، یہ ہمارے احوال حالات کو سنوارنے پر قدرت رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے، اس طرح کلمے لکھے ہوئے، کہتے ہیں کہ یہ کوئی شرک نہیں ہے، حالانکہ کتاب و سنت کی روشنی کے اندر یہ صرف شرک بنتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ
شیخ علی بن عثمان حجویری جن کو یہ لوگ دادا کہتے ہیں، وہ اپنی کتاب کشف الاسرار میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، مردم ترا گنج بخش گویند و تو حبا نہ داری، گنج بخش و رنج بخش خدائے تعالی است، کہ لوگ جو ہے نا تجھے، یعنی خود کو وہ کہہ رہے ہیں اپنے نفس کو، کہ لوگ تجھے گنج بخش خزانہ دینے والا کہتے ہیں، حالانکہ تو اپنے پاس ایک دانہ بھی نہیں رکھتا۔ گنج بخش اور رنج بخش صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ شرک مت کر جب تک تو زندگی بسر کرے، وہ ذات حق ہر طرح یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ کشف الاسرار کا 29 صفحہ ہے۔ دیکھو کس طرح وہ روک رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا یہ گنج بخش نہ کہو، لیکن لوگ پھر بھی نہیں روکتے۔ لوگ ان کی جو ہے نا اکثر لوگ ان کی تعلیم پر بھی نہیں چلتے، اس لیے قرآن مجید کے اندر اکثریت کا لکھا اکثر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اکثر لوگ جانتے نہیں، لا یعقلون، عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اکثریت کی نفی کی ہے نا، اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تو نے اکثریت کی اطاعت کر لی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس طرح کے یہ عقیدے اور نظریے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کی بھی آگے تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہ دربار لفظ استعمال کرنا، تو یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے۔ دربار کہنا، کسی قبر کو دربار کہنا، یہ کوئی نہیں ہے کتاب و سنت کے اندر۔ بہرحال یہ جو لقب ہیں، یہ سب سے پہلے غوث لفظ کے بارے میں سوال تھا۔ غوث اعظم، اس کا معنی ہوتا ہے شدت و مصیبت زدہ کو فریاد کو پہنچنے والا، یعنی جو کسی شدت کے اندر مبتلا ہے، مصیبت کے اندر مبتلا ہے، وہ کسی سے فریاد کرتا ہے، وہ اس کی فریاد کو پہنچتا ہے۔ اگر غیبی طور پہ ہونا کہ وہ پاس نہیں ہے تو یہ اس اعتبار سے یہ غلط ہے۔ اگر پاس ہو تو پھر بلا سکتا ہے، تو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو پاس ہے وہ آدمی، اس کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے جو ہے نا بچا۔ جس طرح کسی کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے تو فوراً جو ہے نا وہ چیخیں مارتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے، پڑوسی سنتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو استغاثہ ہے نا، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی استغاثہ کیا تھا ایک اسرائیلی نے۔ موسیٰ علیہ السلام پاس ہی تھے تو انہوں نے ان کی مدد کی تھی، اس کو مکہ مارا تھا، قبطی کو، وہ مر گیا تھا۔ یہ جب پاس ہو نا، اسباب اور وسائل کے تحت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت آ جاتا ہے یہ۔ لیکن اگر غیبی طور پہ ہو، وہ پاس ہی نہیں ہے، دور سے آواز دیتا ہے، اس کو اور عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ وہیں اس نے، یعنی میری سن کے میری مصیبت دور کر دینی ہے، وہیں سے ہی، دور سے ہی، یہ غلط ہے، یہ شرک بن جاتا ہے۔ استغاثہ بغیر اللہ یہ جائز نہیں ہے کسی سے بھی۔ موبائل کے ذریعے اگر بلاتا ہے نا کسی کو، موبائل فون کر کے، جس طرح کوئی کسی جگہ پر حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو وہاں موبائل کا نمبر ملا کے جو ہے نا خبر دے دیتے ہیں کہ جلدی پہنچ جاؤ، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ موبائل ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ بغیر کسی ذریعے کے، وسیلے کے، غیبی طور پہ ہی کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہیں سے میں اس کو پکاروں گا، وہ میری پکار کو سن لے گا اور وہیں سے اس نے میری مصیبت کو دور کر دینا ہے، اس اعتبار سے کسی کو غوث کہنا، مغیث کہنا یا غوث اعظم کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کاموں میں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا کرتے تھے، جس طرح بارش نازل کرنا اللہ کا خاصہ ہے، اللہ ہی بارش نازل کرتا ہے، کسی کی استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ بارش نازل کرتے۔ آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ بدر کے غزوہ بدر کے موقع پر 113 تھے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور مشرکین 1000 سے بھی زیادہ تھے یا 1000 تھے۔
ادھر بہت ہی مدد کی ضرورت تھی، بظاہر دیکھنے میں ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ 1000 غالب آ جائیں گے 313 پر۔ اب اللہ اگر مدد کرتا، اللہ مدد کرے تو پھر 313 کیا ایک کو بھی غالب کر سکتا ہے 1000 پر۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغاثہ کرتے رہے، رات جو ہے نا یہ دعا کرتے رہے، بہت دعا کی اللہ سے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورۃ انفال 9 نمبر آیت کریمہ، کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرمائی اور مدد کی۔ تو استغاثہ کا معنی ہوتا ہے طلب غوث، یعنی مصیبت کا ازالہ مطلوب ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، غیبی طور پہ مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ دیکھو دعا کتنی اچھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ صبح شام کے اذکار والے پوسٹر جو مساجد کے اندر فلیکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا، ان میں بھی لکھی ہوتی ہے یہ اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ ہی فریاد رسی چاہتا ہوں، میرے سارے کام درست فرما دے، مجھے اپنی مخلوق کے سپرد نہ کرنا۔ یہ بہت اچھی دعا ہے۔ یہ آنکھ جھپکنے کے ایک لحظہ کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، یہ مصدر کا حاکم کے لفظ ہے۔ ادھر فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، سورۃ فاطر 15 نمبر آیت۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں سب، اللہ غنی ہے، غیر محتاج ہے اور تعریف کیا ہوا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، سورہ محمد آیت نمبر 3۔ دیکھو یہ کشف المحجوب، یہ ان کی کتاب ہے جن کو یہ داتا کہتے ہیں، داتا صاحب مشہور کر دیا داتا صاحب، انہی کی کتاب کے اندر بشر حافی کا قول لکھا ہوا ہے استعانت المخلوق بالمخلوق استعانت المسجون بالمسجون، 158 صفحہ کشف المحجوب کا، کہ مخلوق کا مخلوق سے استغاثہ کرنا اور مدد مانگنا اس طرح ہے جیسا کوئی جیل میں پھنسا ہوا دوسرے جیل میں پھنسے ہوئے قیدی سے مدد مانگ رہا ہو۔ قیدی جو خود آپ قید میں گرفتار ہے وہ دوسرے قیدی کی مدد کیسے کرے گا، کسے دوسرے کی مدد کیسے کرے گا؟ اس لیے تو عبداللہ بن عباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تو نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد طلب کیا کر۔ قرآن میں بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ کے اندر، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے یہ انہم یستعینون بغیر اللہ فی حوائجہم من شفاء المریض و غناء الفقر، کہ مشرکین مکہ جو ہے نا، عرب کے مشرکین، یہ غیر اللہ سے مدد طلب کیا کرتے تھے اپنی ضروریات میں۔ مثلا اگر کوئی مریض ہو جاتا، اس کو شفا کی ضرورت ہوتی، یا کوئی فقیر ہو گیا، غنی ہونے کی ضرورت ہے اس کو، وَيَنْظُرُونَ لَهُمْ، اور ان کے لیے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، ان کے نام کے چڑھاوے، نظر و نیاز ان کے نام کی۔ يَتَوَقَّعُونَ إِنْ جَاءَ مُقَاصِدِهِمْ بِتِلْكَ النُّذُورِ، ان نذرانوں کے وسیلے سے وہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کی توقع کیا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمیں ہماری یہ مدد فرما دیں اور ہماری ضروریات پوری کر دیں، یعنی کوئی مریض کہ ہمیں شفا مل جائے یا غنا مل جائے، اس لیے وہ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یتلون اسماءہم، اور ان کے نام لیا کرتے تھے
रजा बरकतिहा, उनकी बरकत की उम्मीद करते हुए कि इनके नाम ही बरकत वाले हैं। फ़अौजबल्लाहु तआला अलैहिम, अल्लाह ताला ने उन पर वाजिब कर दिया अन यक़ूलू फी सलावातिहिम, कि अपनी नमाजों में ये कहा करें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि इबादत भी हम तेरी ही करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह ने फरमाया फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि अल्लाह के साथ किसी को पुकारा ना करो। फरमाते हैं कि इस जगह पर दुआ से इबादत मुराद नहीं है, जैसे कि बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है बल हुवल इस्तिआना, बल्कि मदद मांगना मुराद है। बिक़ौलिही तआला, अपने अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, कि अल्लाह का कौल ये दलील है, ये करीना है इसका, कि बल इय्याहु तदऊन फयक्शिफु मा तदऊन, यानी मुसीबत के वक्त तुम सिर्फ अल्लाह को पुकारते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबत को दूर कर देता है। मुसीबत के वक्त तुम अल्लाह ही से मदद मांगते हो। ये यक्शिफु मा तदऊन जो है ना, ये करीना कविया है कि यदऊन दुआ से मुराद जो है ना, ये मदद मांगना है। कई लोग जो है ना यहाँ पूजा करना या इबादत करना वो मुराद ले लेते हैं, लेकिन गैबी तौर पे मदद मांगना जो है ना, ये इबादत ही होती है, इबादत ही होती है। तिरमिज़ी के अंदर हदीस आती है अद्दुआ हुवल इबादा, ये पुकारना जो है ना ये इबादत है। इबादत पुकारना से सारी बात का खुलासा यही निकलता है कि गौस या गौसे आजम, ये गैबी तौर पे किसी को ये कहना कि वो गौसे आजम है, ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ये इसी तरह दूसरों के बारे में भी समझ सकते हैं आप। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अ इलाहुम अल्लाह। इस आयत करीमा से ये भी पता चला कि इलाह की खासियत में से एक खासियत ये भी है कि वो मुज़्तर की दुआ को कबूल कर लेता है। मुज़तर उसको कहते हैं जिसकी जो है ना ज़ाहरी वसाइल असबाब और तदबीरें जो है ना वो जवाब दे दें। मरीज ऐसा हो जाए कि डॉक्टर से भी नाउमीद हो गया, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, ये है मुज़तर। मुज़तर कोई आदमी सीढ़ियों से नीचे गिर गया हो या पहाड़ से नीचे अगर जिंदा हो तो ये मुज़तर है। कोई समुद्र के अंदर गर्क हो गया हो, अभी जान ना निकली हो, वो मुज़तर है। इस तरह की कई मिसालें दी जा सकती हैं। जो मुज़तर हो, इज़्तिरारी ज़ाहरी वसाइल जवाब दे जाएं तो वो मुज़तर। तो मुज़तर की दुआ को पुकार को जब वो इज़्तिरारी हालत में अपनी मुसीबत को दूर कराने के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ अल्लाह ही कबूल करता है, सुनता है। अल्लाह के अलावा मुज़तर की इज़्तिरारी हालत को गैबी तौर पे कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए फरमाया इलाहुम अल्लाह, तर्जुमा तो इसका यही है ना, तुम्हारे शरीक बेहतर हैं या वो अल्लाह बेहतर है जो बेकस और लाचार की पुकार को जब वो उसे पुकारे कबूल करके वो सख्ती दूर कर देता है और तुम्हें जमीन में खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और इलाह है? कलीलन मा तज़क्करून, तुम बहुत कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो। ये सूरह नमल की 52 नंबर आयत करीमा है। इससे पता चला कि जो इज़्तिरारी हालतों में भी बुजुर्गों को पुकारते हैं, पीरों को पुकारते हैं, उनके नाम मुख्तलिफ लेते हैं, ये मुख्तलिफ अलकाब से उनको पुकारते हैं, ये अलकाब ही हैं गौसे आज़म, दाता, गंज बख्श। तो कुरान में तो आया है इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। ये दरअसल ये सिर्फ नाम है, ये अलकाब वगैरह ये नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने उनके रख लिए हैं, यानी खुद तुमने ये अपनी तरफ से उनके इस तरह के अलकाब वगैरह रख लिए हैं। अल्लाह ताला ने इनकी कोई दलील उतारी नहीं है। ये लोग तो सिर्फ अटकल ही के और नफसानी ख्वाहिश के पीछे लगे हुए हैं। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, ये अपना ख्याल, इनका तखय्युल, गुमान,
جو انہوں نے ان کے بارے میں کیا ہوا ہے، تو یہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ یہ سورہ نجم 23 نمبر آیت کریمہ ہے۔ استغاثے کے بارے میں کوئی اشعار ہیں، بعض دنیا کے اندر بہت سے لوگ موحد بھی ہوتے ہیں جو اللہ ہی سے جو ہے نا اللہ ہی کو غوث اعظم سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ صفت اسی کی بن سکتی ہے، غیبی طور پہ جو مدد کرنے پر کمال قدرت رکھنے والا ہوتا ہے۔ علامہ امام سہیلی، ابو القاسم سہیلی، جنہوں نے سیرت النبویہ ابن ہشام کی شرح لکھی ہے، الروض الحنیف، تو ان کے شعر یہ شروع میں ذکر ہے۔ ویسے سیرت النبویہ ابن ہشام جو عربی نسخہ ہے 2 جلدوں میں، اس کے شروع میں ان کے حالات میں، اور فیض القدیر کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جامع صغیر کی شرح جو مناوی کی نبدر و مناوی کی، اس میں بھی یہ لکھے ہوئے ہیں، اور بھی کئی جگہ پر۔ غایت الامانی فی الرد علی النبہانی، علامہ شکری آلوسی، ان کی کتاب یہ جو نبہانی کے رد میں ہے، استغاثے کے مسئلے پر ہے یہ کتاب، اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت اچھے شعر ہیں۔ یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع، اے وہ ذات، اے وہ ہستی، یعنی اللہ تعالیٰ جو دلوں پر نظر رکھتا ہے، دیکھتا ہے دلوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، وہ جاننے والا ہے۔ ویسمع، اور سب آوازوں کو، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ انت المعد لکل ما یتوقع، تو ہی ہر متوقع چیز کو مہیا کرنے والا ہے، تو ہی ہر متوقع شے کو مہیا کرنے والا ہے۔ یا من یرجى للشدائد كلها، یا من الیہ المشتقى والمفزع، اے وہ اللہ جس سے سب سختیوں میں امید رکھی جاتی ہے، اے وہ اللہ جس کے حضور شکایت اور گھبراہٹ پیش کی جاتی ہے۔ یا من خزائن رزقہ فی قول کن فمن فإن الخیر عندک اجمع، اے وہ اللہ جس کی حکومت یا رزق کے خزانے کلمہ کن کہنے میں ہیں، کہ کلمہ کن میں اس کے سارے خزانے ہیں۔ تو مجھ پر احسان کر اور مہربانی کر دے، اس لیے کہ سب بلائیاں تیرے ہی پاس ہیں۔ دیکھو کتنے اچھے شعر ہیں یہ، اللہ کو، اللہ سے استغاثہ ہے یہ۔ پھر فرماتے ہیں مالی سوا فقری الیک وسیلہ، مالی سوا فقری الیک وسیلہ، کہ تیرے حضور میری محتاجی کے سوا کوئی وسیلہ نہیں، یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کہ میں تیرا فقیر ہوں، تیرا فقیر ہوں، تیرے حضور محتاجی کے وسیلے سے اپنی محتاجی دور کرتا ہوں۔ ومالی سوا قرئی لبابک حیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع، مالی سوا قرئی لبابک حیلۃ، تیرا دروازہ کھٹکائے بغیر میرا کوئی ہیلہ نہیں، کوئی تدبیر نہیں ہے تیرا دروازہ کھٹکانے کے بغیر۔ وَلَئِن رَّدَدتَّ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، اگر تو نے مجھے رد کر دیا، دھتکار دیا، تو میں کون سا دروازہ کھٹکاؤں گا تیرا دروازہ چھوڑ کے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنِ الَّذِي أَدْعُو وَأَهْتِفُ بِاسْمِهِ إِنْ كَانَ فَضْلُكَ عَنْ فَقِيرِكَ يُمْنَعُ، اگر تیرے فقیر بندے سے تیرا فضل روک دیا جائے تو کون ہے جس کو میں پکاروں اور جس کے نام کے ساتھ گڑ گڑاؤں تجھے چھوڑ کے۔ حاشا لجودک ان تقنط آسیہ، بعض نسخوں کے اندر حاشا لمجد کا لفظ ہے، بعض میں جود ہے۔ حاشا لجودک ان تقنط آسیہ، الفضل اجزل والمواہب اوسع، گناہگار کو مایوس کرنا تیری سخاوت یا بزرگی کے قطعا موافق نہیں۔ تیرا فضل و کرم بہت بڑا ہے اور بخششیں بہت زیادہ وسیع ہیں۔
بالذل قد وافیت بابک عالما، میں ذلت کی حالت میں تیرے دروازے پر حاضر ہوا ہوں۔ ان تذلل عند بابک ینفع، تیرے دروازے کے پاس ہی عاجزی کرنا، آہوزاری کرنا، یہی فائدہ مند ہے، فائدہ دے سکتی ہے۔ وجعلت معتمدی علیک توکلا وبسطت کفی سائلا اتضرع، میں نے اپنے اعتماد تجھ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کیا، میں نے سائل کی حیثیت میں اپنا ہاتھ نہایت عاجزی کرتے ہوئے تیرے آگے پھیلا دیا ہے۔ فاجعل لنا من کل ضیق مخرجا والطف بنا یا من الیہ المرجع، اس لیے تو ہمارے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے، اے وہ مشکل کشا اللہ کے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمارے ساتھ مہربانی کر۔ ثم الصلاۃ علی النبی وآلہ خیر الخلائق شافع و مشفع، آخر میں درود پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ فیض القدیر شرح جامع صغیر محمد عبد الرؤف مناوی کی جلد تیسری ہے، صفحہ 543 ہے۔ اسی طرح انوار رحمانی ترجمہ ہے غایت الامانی کا، 2 نمبر جلد ہے، 543 542 صفحہ۔ تو کتنے اچھے شعر ہیں یہ، توحید سے جو ہے نا لبریز ہیں، ایسے یعنی قرآن کی تعلیم کے مطابق عقیدہ توحید صاف شفاف، یہ چھوڑ کے غیروں کے آگے اس طرح کی التجائیں کرنا، استغاثے کرنا جو قرآن کی تعلیم کے بالکل منافی ہیں، خلاف ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے زندگی کے اندر بندہ اگر سنبھل جائے نا تو پھر نجات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حال میں فوت ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، پکار رہا ہے، وہ آگ میں داخل ہو گیا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ شیخ صالح کوئی عربی ہیں، وہ فرماتے ہیں یا سائلا غیر الہ السماء بشراک بالخیبۃ والرد، اے آسمانی معبود، اس آسمانی الہ مشکل کشا کے علاوہ کسی سے مانگنے والے، تیرے لیے یہ تو خوشخبری ہے کہ تو ناکام اور مراد ہی لوٹے گا۔ ان الذی سواک من نطفہ یغنیک عن مسألۃ العبد، جس ذات نے تجھے نطفے سے پیدا کر کے انسان بنایا ہے وہ بندوں سے مانگنے سے تجھے بے نیاز کر دیتا ہے، لہذا تو اسی سے سوال کیا کر۔